بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ علامہ اقبال کے خطبات جو ہیں جو انہوں نے انگریزی میں دیے تھے، ان کا اردو میں ترجمہ جو ہے وہ کس نے کیا اور کون کون لوگ ان میں شامل تھے، اس کے پس منظر کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ یہ خطبات جو ہیں وہ علامہ نے انگریزی میں دیے تھے کیونکہ اس وقت اردو کا مسلمانوں پر اتنا رواج بھی نہیں تھا، اور ویسے بھی تب انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریزی کو ہی مقبولیت حاصل تھی، اور بھی مزید کچھ وجوہات تھی، مگر علامہ کو جو ہے یہ بھی خیال تھا کہ ان کا اردو ترجمہ بھی ہونا چاہیے کیونکہ آنے والے وقت میں اردو کو جو ہے وہ فروغ حاصل ہوگا۔ تو علامہ چاہتے تھے کہ ان کا جو ترجمہ ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر عابد حسین جو ہیں وہ کریں، جو دہلی کالج کے بہت بڑے پروفیسر بھی تھے۔ عابد حسین نے مقالات افلاطون کا ترجمہ بھی کیا، اور عابد حسین کے جو بھائی ہیں وہ ذاکر حسین ہندوستان کے پریزیڈنٹ بھی رہے۔ یہ پورا خاندان ہی بڑا قابل علم ہے اور پڑھا لکھا جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ تو علامہ نے جو ہے سید نذیر نیازی کے توسط سے جو ہے عابد حسین سے بات کی کہ وہ ترجمہ کریں، مگر انہوں نے مصروفیت کے باعث جو ہے وہ علامہ سے معذرت کی کہ میں جو ہے مصروف ہوں، اس لیے میں خطبات کا ترجمہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر علامہ نے وہ ہے جو سید نذیر نیازی تھے ان کے ساتھی، انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں جو ہے آپ کے خطبات کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ پھر علامہ نے انہیں اجازت دی اور انہوں نے ترجمہ کیا۔ تو ان تراجم پر جو ہے نظر ثانی جو ہے علامہ نے خود بھی کی، ترجمہ تو ان کی زندگی میں مکمل ہو گیا تھا۔ تو اس کے ساتھ جو ہیں پھر سید عابد حسین نے نظر ثانی کی، مولانا محمد اسورتی، مولانا اسلم، ان لوگوں نے جو ہے مزید اس پہ نظر ثانی کی، اور اس کا عنوان جو ہے وہ ریکنسٹرکشن آف اسلام کے نام سے رکھا۔ اور علامہ نے خود جو ہے ویسے جو ہے وہ خطبات کا پورا نام جو ہے وہ ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ آف اسلام رکھا تھا، یہ میں نے یہاں شارٹ لکھا ہوا ہے۔ تو علامہ نے جو ہے خود اردو میں اس کا تشکیل جدید الالہات اسلامیہ جو ہے وہ نام رکھا، باقی عنوانات جو ہیں وہ لوگوں نے خود ہی رکھے ہیں جو بھی خطبات تھے، لیکن اس کا نام علامہ جو ہے وہ خود تجویز کیا تھا۔ یہ مکمل ہو گیا مگر علامہ کی زندگی میں نہ چھپ سکا، علامہ اقبال جو ہیں وہ وفات پا جاتے ہیں، اس کے بعد یہ جو ہے شائع ہوتے ہیں۔ یہ پھر جو ہے 1958 میں شائع ہوئی، اور سید اس کی خصوصیت کے حوالے سے اگر کچھ بات کریں تو وہ نذیر نیازی نے اس کا جو ہے مفصل مقدمہ لکھا، ٹھیک ہے، دیباچہ جو ہے وہ بھی تفصیلاً انہوں نے لکھا۔ آخر میں علامہ کی انگریزی اصطلاحوں کا ترجمہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے، حواشی جو تفصیل ہے اور تصریحات کے نام وغیرہ جو ہیں وہ ہر باب کے ہر خطبے کے انہوں نے لکھے ہوئے ہیں۔ اس جو خطبہ انہوں نے پیش کیا ہے اس میں جو بھی اس میں مشکل چیزیں تھیں اس کی تصریحات وغیرہ جو ہیں وہ حواشی حوالے سے اور یہ چیزیں انہوں نے آخر میں درج کی ہیں، اور نیازی نے اس کی یعنی مکمل تفہیم سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو یہ چھٹا خطبہ ہے اس کے تراجم مختلف لوگوں نے کیے ہیں، تشکیل جدید الالہات اسلامیہ سید نذیر نیازی نے، اور اسی طرح تفکر دینی پر تجدید نظر ڈاکٹر محمد سمیع الحق نے لکھا، اور اسلامی فکر کی نئی تشکیل شہزاد احمد جو بہت اچھے شاعر اور مترجم بھی تھے، اور اسی طرح چوتھے نمبر پہ مذہبی افکار کی تعمیر نو جو ہیں وہ شریف کنجاہی جو پنجابی کے شاعر تھے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں موجود ہے۔ پھر جو ہے وہ تجدید فکریات اسلام کے نام سے وحید اشرت، انہوں نے جو ہے وہ ترجمہ کیا، اور پھر جو مختلف زبانوں میں اس کے تراجم ہوئے ہیں ان میں احمد ارام ہیں، انہوں نے فارسی میں اس کا ترجمہ کیا، عباس محمود ہے انہوں نے عربی میں کیا، اور مدام ایوا میوروچ جو ہیں انہوں نے فرانسیسی میں اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو ہے وہ تسہیل و تفہیم کے حوالے سے جو ہیں وہ دو کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں، کہ ایک ہے خطبات اقبال نئے تناظر میں جو محمد سہیل عمر کی ہے، اور خطبات اقبال تسہیل و تفہیم جو ڈاکٹر جوید اقبال جو اقبال کے بیٹے تھے
ان کی ہیں، انہوں نے اس کی تفصیل و تفہیم کی ہے، اور یہ 2 کتابیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ چھٹا جو خطبہ ہے اس حوالے سے جو بھی چیزیں تھیں اس کا جو ترجمہ ہے، یا جو بھی خطبات علامہ نے پیش کیے جتنے بھی، اس حوالے سے چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔